الحمد للہ الحمد للہ الذی حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ برادران کرام، کل ہندوؤں کا ایک تہوار تھا ہولی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمانوں کے ایک فرقے کا پروگرام چل رہا تھا، وہ بھی کل ختم ہوا۔ عرس چل رہا تھا شاہ درگاہی صاحب کا 5 دن سے پچھلے، کل دونوں ایک ساتھ ختم ہوئے۔ عرس میں کے تو ہر پروگرام میں صبح فجر کے بعد سے رات کے 1 بجے تک گھر بیٹھے ہم نے بھی شرکت کی، کوئی مس نہیں ہوا اس میں سے۔ ہولی والے انہوں نے بھی لاؤڈ اسپیکر ایک لگایا ہوا تھا، اس کی آواز یہاں تک نہیں آ رہی تھی، کہاں تک لگے تھے مجھے نہیں معلوم۔ کچھ لوگ ادھر سے آ رہے تھے جہاں ان کے لاؤڈ اسپیکر لگے تھے، اور یہ بھی چل رہا تھا، تو انہوں نے اپنی آواز بڑھا دی تھی۔ یہ ہولی والے ہیں، ان سے اوپر ہونی چاہیے ہماری آواز۔ دونوں قریب قریب تھے، نہ یہ ان کو روک سکتے ہیں نہ وہ انہیں روک سکتے، تو اس میں جیت ان کی ہوئی، اولیاء اللہ کی۔ ان کی دبی رہی، ان کی زیادہ تیز تھی۔ یہاں کے پروگراموں میں جو بہرحال ایمان بھی بڑھا، ایمان بھی تازہ ہوا، اور معلومات بھی بہت بڑی۔ ہم نے سنا کہ وہ حضرت شاہ درگاہی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عقیدت مند تھے، انہوں نے کہا حضرت رات کو نیند نہیں آتی، تو انہوں نے کہا آج ہمارے پاس سونا۔ رات کو جب ان کے حجرے پر گئے تو حضرت نے اپنا سر ان کے لگا دیا، ان کا سر اپنے لگا لیا، رات بھر وہ آرام سے سوئے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کوئی عقل سے نہیں سوچے اس وقت، یہ تو اللہ والوں کی باتیں ہیں، تو اس میں عقل منع ہے۔ بہرحال وہ اس سے علم بھی بہت بڑھا، بہت سی باتیں نہیں معلوم تھیں، لیکن ایک ہے نقصان اس میں کہ ہمارے گھر سے 2.5 کلومیٹر پر وہ عرس ہو رہا تھا، اور مجھے اور نہیں معلوم شہر میں کس کس جگہ پر وہ ہارن یا لاؤڈ اسپیکر کہاں کہاں لگے تھے، کتنی دوری پر نہیں معلوم۔ ہمارے گھر کے پاس تو ایک لگا ہی تھا، تو بہت سی اور جگہوں پہ بھی لگے تھے جہاں سے لوگوں نے بتایا، کچھ ہر ایک سے پوچھا نہیں۔ صحتیں جو ہیں وہ سب کی خراب ہوئی، پورے شہر کے لوگوں کی۔ ایمان بڑھے ہوں گے، صحتیں خراب ہوئیں۔ یہ آواز جو ہے اس کی ایک لمٹ ہے انسانی کان کی، اور وہ سائنٹسٹ نے تفصیل سے بتا دیا ہے کہ کتنی آواز ہو تو کتنی لمٹ، کتنی دیر تک انسانی کان اس کو سنے، اور اس سے آگے پھر وہ بیمار ہونا شروع ہو جائے گا۔ جیسے آپ وزن کو ناپتے ہیں کلو میں، ایسے ہی آواز کو ڈیسیبل میں ناپتے ہیں۔ اب ڈیسیبل ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کے زیادہ تر لوگوں کے، میں مثال سے سمجھا دوں، لیکن پہلے یہ بتا دوں کہ کتنی آواز کس لیول کی کتنے دیر تک سننے کی اجازت ہے، اس کے بعد انسان بیمار ہو جائے گا۔ 85 یا 85 ڈیسیبل 8 گھنٹے تک آواز سنی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد ہر 3 ڈیسیبل جب کم ہوتا ہے، آواز جب کم ہوتا ہے تو ہر 3 ڈیسیبل اگر بڑھے گا آگے، جیسے 85 سے 87 ہو گیا، 87 88، تو پھر وہ ٹائم آدھا رہ جائے گا، 4 ہی گھنٹے کی اجازت ہے۔ پھر 88 سے 3 اور بڑھ گیا 91، تو پھر 2 ہی گھنٹے کی اجازت ہے۔ اور آتے آتے ایسا ہے کہ 100 اگر 30 ڈیسیبل ہے تو بس 1 سیکنڈ، اس سے زیادہ نہیں ہو، اور 140 تو سننے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سائنٹسٹ کی لسٹ بنائی ہوئی ہے، کسی ایک جگہ کے نہیں، بلکہ اس پر اتفاق ہے پوری دنیا میں کہ یہ جو پیمانہ ایک بنا ہوا ہے۔ اب یہ ہوا کتنا؟
ایسے سننے میں نہیں آیا ہوگا سمجھ میں ڈیسیبل. یہ عام طور سے بازار میں جتنا شور ہوتا ہے اس سمیت جو لوگ کہیں زور زور سے بول رہے ہیں, گزر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, دکاندار اپنی آوازیں نکال رہے ہیں, گاڑیاں گزر رہی ہیں, عام طور سے جو بازار کا شور ہوتا ہے وہ 70 ڈیسیبل ہوتا ہے, 70. جو کوئی کار اگر ہارن دے اور آپ 15 فٹ دور سے سنیں, قریب نہیں 15 فٹ دور سے سنیں, تو کار کے ہارن کی آواز 90 ڈیسیبل ہوتی ہے, اتنی دور سے. اور کریکرز اگر پٹاخے بڑے, وہ اگر آپ 30 فٹ کی دوری سے اس پٹاخے کو سنیں تو وہ 120 ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا 120 فٹ کی دور سے اگر آپ پٹاخہ سنیں یا 15 فٹ دور سے کار کا ہارن سنیں, یہاں تو منہ پر کار کا ہارن بجاتے رہیے تو وہ زیادہ فرق ہی نہیں پڑتا. آواز کتنی ہوتی ہے اس کا آپ اندازہ کر لیں 15 فٹ دور سے, تو وہ 90 ہے. 140 سے اوپر انسانوں کو اجازت نہیں ہے کہ سنیں, وہ وہاں سے وہ بیمار ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ جو ہارن لگے ہوئے ہیں جہاں بازار میں لگے, اس جگہ جو لوگ اس کے قریب کھڑے خرید فروخت کر رہے ہیں, یا کسی کے گھر کی کھڑکی کے خاص اس طرف ہے اگر, تو ان کا لیول گھر میں پہنچتا ہوا, گھر کے اندر پہنچتا ہوا لیول 200 سے اوپر ہوتا ہے اگر ڈائریکٹ اس طرف لگا ہوا ہے تو, یا قریب کوئی کھڑا ہے بازار میں. 140 سے اوپر اجازت نہیں ہے انسانوں کو کہ اس سے اوپر بھی وہ سنیں. 130 اگر ڈیسیبل آواز ہے تو 1 سیکنڈ, بس 1 سیکنڈ سے آگے نہیں جائے, ایک کھٹاک ہوا وہ ختم. نقصان کیا کیا ہوتے ہیں, بیماریاں کیا کیا ہیں؟ اینگزائٹی ہوتی ہے. پہلے تو لوگ اس کو جانتے نہیں تھے اس بیماری کو, اب بہت لوگ جان گئے کہ ہر ڈاکٹر علاج کرتا ہے اور کہتا ہے ہر ایک کو, چاہے جس کو دکھا دیا وہ کہتے ہیں آپ بالکل بھلے چنگے, کچھ بھی نہیں ہوا آپ کو, آپ ٹھیک ہیں. وہ کہتا ہے کیسی آپ کہہ رہے ہیں تکلیف مجھے, آپ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, کسی ٹیسٹ میں نہیں آ رہی ہے, اور کو بہت سی تکلیفیں ہوتی ہیں. ڈپریشن ہوتا ہے ان آوازوں سے, اگر لگاتار اس سے زیادہ تیز ہو, یا جتنی لمٹ بتائی گئی ہے مثلا 88 ڈیسیبل ہے, وہ 91 ڈیسیبل ہے وہ کار کے ہارن والی, اس کی اجازت 2 گھنٹے تک آپ لگاتار سن سکتے ہیں, 2 گھنٹے لگاتار, بیچ میں نہیں رکے, تو نقصان نہیں, اس کے آگے نقصان پہنچے گا. اب یہ جو ہے یہ 200 سے اوپر ہے, 140 سے اوپر آدھے سیکنڈ کی بھی اجازت نہیں ہے. اجازت کا مطلب اس کے اوپر انسان کو بہت نقصان پہنچے گا. تو یہ نقصانات ہیں, اور وہ صبح سے لے کے رات تک ہے, اور پھر 1 دن نہیں لگاتار 5 دن ہے. تو یہ سب جتنے لوگ ہیں سب کے ساتھ میں سب لگاتار ہلاک ہو رہے ہیں. ایمان تو بڑھ رہا ہوگا لیکن ہلاک لگاتار سب ہو رہے ہیں. تو ڈپریشن ہوتا ہے, اینگزائٹی ہوتی ہے, دل کی بیماریاں ہوتی ہیں جس کے اندر انجائنا بھی ہے, ہدیے کے MI کہلاتا ہے, وہ جو جسے ہارٹ اٹیک کہتے ہیں. اگر نہیں ہے تو اس کے چانسز ہو جاتے ہیں, اور اگر ہے تو اس کے اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے پہلے سے. آنتوں کی بیماریاں ہیں, وہ اسی اگر لگاتار آواز ہے تو آنتوں کی بیماریاں ہو جاتی ہیں. سر میں درد کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے, درد جتنی عام طور سے لوگوں کو ہوتا ہے اس سے زیادہ جلدی ہونے لگتا ہے جو سر کے درد کی ہے. بچوں کی پیدائش کے اندر کمیاں, بچوں کے گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں کمیاں, بہت سی اور بیماریاں جو ساری اس وقت میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہی, اتنی میں نے آپ کو بتائی. وہ سب اگر لگاتار تیز آواز ہو, جتنی اجازت ہے اس سے زیادہ انسانی کان کو سننے کی جتنی اجازت ہے سائنٹسٹ نے بتایا بس اتنی سنیں, یہ سیف لمٹ ہے. اس سیف لمٹ سے آگے اگر لگاتار ہوگی تو پھر یہ نقصانات ہوں گے, اور یہ نقصانات, یہ سزا ملے گی, اور یہ سب کو بھگتنی پڑ رہی ہے, جتنے ہیں سب کو مل رہی ہے سزا, اس سے کوئی نہیں بچ رہا. باڈی کی ریزسٹنس کم ہو جاتی ہے, قوت مدافعت, اس سے اور بیماریاں زیادہ اٹیک کرتی ہیں. یہ سب آوازوں سے ہوتا ہے. ایجنگ پروسیس بڑھ جاتا ہے بڑھاپے کا اگر آوازیں لگاتار. قدرت نے ایک بیلنس اور عدل رکھا ہے.
نیچر کے اندر، فطرت کے اندر، یہ اللہ نے رکھا ہے۔ اور اسلام عدل کا مسلک ہے، عدل کا دین ہے، عدل، بیلنس، توازن، پروپورشن، سنتولن۔ فرمایا کہ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل رکھنے کا۔ اب عدل کا ترجمہ جب ہم خالی انصاف کر لیتے ہیں تو پھر باقی اور طرف توجہ نہیں جاتی، عدل ہر چیز کے اندر، اس لیے کہ اس کائنات میں عدل رکھا ہے، مطلب ایک بیلنس رکھا ہے۔ وہ بیلنس بگڑے گا، طوفان آ جائیں گے، زلزلے آ جائیں گے۔ جب ماحول کا بیلنس بگڑے گا تو طرح طرح سے تباہیاں آئیں گی، انسان مریں گے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ نے آسمان کو رفع کیا، بلند کیا، اور ایک میزان، ایک بیلنس، ایک پروپورشن جو ہے وہ قائم کر دیا۔ یہ عدل ہے اللہ کا۔ اور کہا کہ اس بیلنس سے چھیڑ چھاڑ مت کرنا، جو عدل ہم نے رکھا ہے۔ اب لوگ کرتے ہیں چھیڑ چھاڑ، اگر زیادہ جنگل کاٹ لیے تو سزا ملے گی، وہ سزا بستیوں میں بیٹھے ملے گی۔ زلزلے بھی آئیں گے، تو سیلاب بھی آئیں گے، طوفان بھی آئیں گے۔ اگر پہاڑوں کی چٹانوں کو زیادہ کھود وود کر لیا، وہاں کی ایکولوجی یعنی ماحولیاتی توازن بگاڑ دیا تو سزائیں ملیں گی۔ تو یہ سزائیں ایسے اس دنیا میں بھی ملتی ہیں اس اللہ کے نظام کو بگاڑنے کو، اسے عدل کو بگاڑنا وہ بھی ہے، خالی انصاف انسانوں کی بات نہیں ہے۔ قرآن تو بڑا جامع، بڑا کمپریہنسو، بہت، ہر کوئی فیلڈ، کوئی شعبہ ایسا ہے ہی نہیں جسے چھوڑا ہے انسانی زندگی کا۔ تو عدل بہت ہی کمپریہنسو، بہت جامع لفظ ہے سب جگہ، کہ اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ اسے مت بگاڑنا۔ اعدلوا، یہ عدل قائم رکھنا، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے بہت قریب ہے۔ تو یہ بھی تقوی ہے کہ آپ بگاڑ نہیں کریں، ماحول کو نہیں بگاڑیں، یہ بھی تقوی ہے، اس لیے کہ اس سے دوسروں کو نقصان پہنچ رہا ہے، یہ سب اس میں شامل ہے۔ اب ایک تو یہ سزا مل رہی ہو، یہ نقصان چل رہا ہے لگاتار۔ ابھی میں نے کہا تھا نہیں، تو حیرت انگیز اللہ کا کلام ہے قرآن، اس نے یہ ڈیسیبل تو لوگ نہیں سمجھتے، جو میں نے بولا یہیں بیٹھے ہوئے زیادہ تر لوگ نہیں سمجھے ہوں گے اتنے ڈیسیبل، جو اس کی آواز کو ناپنے کا جو پیمانہ ہے۔ تو پھر پرانے زمانے کی تو بات ہے، کوئی ممکن ہی نہیں، جب کاروں کے ہارن بھی نہیں تھے کہ وہ سمجھاتے کہ کتنی زور کی تم آواز برداشت کرو، کتنے کی آواز تمہیں نہیں نکالنی چاہیے یا نہیں سننی چاہیے، یہ بھی نہیں تھے۔ وہ جو ڈیزل انجن ٹرک ہوتا ہے، اس کی ہوتی ہے آواز 85 ڈیسیبل، اگر قریب سے گزرے اس کے، آپ کے تو 85۔ تو یہ چیزیں سب نہیں تھیں، ڈیسیبل پیمانے یہ نہیں تھے، تب بھی بتایا قرآن نے۔ پیمانہ اس قرآن نے ایسا دیا ہے کہ جو ہر دور کے، اس دور کے لوگ بھی سمجھ جائیں، وہ آپ بھی سمجھ جائیے۔ جب قرآن نازل ہوا تب کے بھی سمجھ سکیں، اس وقت کے۔ پہلے تو یہ کہا وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، آواز اپنی کھینچ کر رکھنا، زور سے مت بولنا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ زور سے مت، چیخ کے مت بولو، زور سے بھی مت بولو، وَغْضُضْ، اس کی انٹینسٹی کو کم کرو۔ اور پھر ایک اسٹینڈرڈ دیا قرآن نے، اِنَّا أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے زیادہ جو لاسٹ لمٹ ہے، اب ایک ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے سب سے ناگوار آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ انکر الاسوات، یہ منکر سے بنا ہے، وہ جو منع ہے جو چیز۔ تو ساری آوازوں کے اندر جو آخری لمٹ بتائی ہے تمہیں قرآن نے کہا، یہ دوسرے معنی اس کے، جتنی آوازیں تمہارے سامنے ہیں تمہارے ماحول کے اندر، اس میں جو آخری لمٹ ہے جہاں تک تم جا سکتے ہو، یہ منکر ہے، بس اس کے آگے گنجائش نہیں ہے، وہ ہے گدھے کی آواز۔ یہ صرف یہ نہیں کہا تھا یہ بتانے کے لیے کہ بھئی بہت ناگوار ہوتی ہے زور سے، یہ تو کہا ہی تھا، اخلاقی تعلیم بھی تھی، یہاں ایک سائنٹیفک تعلیم بھی تھی۔ کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے قرآن نے، اللہ کا کلام ہے۔ آپ کے آواز کا لیول آپ کے پاس کتنا ہونا چاہیے جس کے بعد وہ منکر ہو جائے گی، آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے گی، آپ کے لیے منع ہے، اس کا لیول بتایا جیسے گدھا بولتا ہے۔ اس سے آگے کی منع ہے آواز، اس سے آگے کی انسانی ہیلتھ کے لیے، انسان کی سوسائٹی کی صحت کے لیے منع ہے، منکر میں آ گیا۔ اس سے آگے کی آواز، گدھے کی آواز کا لیول ہوتا ہے 80 ڈیسیبل، کار کے ہارن سے کم، یہ جو اس کا لیول ہوتا ہے گدھے کی آواز۔ تو یہ ہے صحت مند معاشرے کی آواز کا لیول کہ اتنا ہونا چاہیے، خالی گدھے کی بات نہیں تھی،
یہ آپ کو اسٹینڈرڈ دیا تھا کہ کتنا آپ کام اور کتنا ہلکے اور کوائٹ اور کس طریقے سے رہیں، کون سے ڈیسنٹ لیول انسانوں کے لیے کیا ہے۔ اب وہ 80 ڈیسیبل 80 ڈیسیبل تو ہم نے آج ناپا، اس وقت کہہ دیا تھا وہ گدھا جتنی زور سے بولتا ہے، بس یہ لاسٹ لمٹ ہے۔ اس کے بعد عدل بگڑ جائے گا، اس کے بعد بیلنس اور توازن بگڑ جائے گا، نقصان پہنچے گا۔ تو یہ نقصان سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے، پورے شہر کو۔ اور پھر یہ بھی دین کا اصول ہے کہ تم اگر برائیاں ہوتے دیکھو اور بولو نہیں، اڑتے رہو، غلط سمجھتے رہو، بولو نہیں اور روکنے کی کوشش نہیں کرو، تو پھر سارے سماج کو، پوری سوسائٹی کو سزا ملے گی۔ تو پھر سزا سب کو مل رہی، سب ایک ساتھ، سب کو، ان کو بھی جو انہیں اس مسلک کے ماننے والے ہیں، انہیں بھی جو اس کو نہیں مانتے۔ یہ تو ایک نقطہ نظر تھا۔ ایک دوسرا ہے ڈائریکٹ، براہ راست جسے جہاں روکا گیا جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کہا، قرآن شریف نے 7ویں سورت کے آخر میں، سورہ اعراف کے آیت، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تمہارے سامنے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے سننا۔ یہ سودے کا لین دین نہیں کر سکتے اس وقت، آپ اس وقت آپسی بات چیت نہیں کر سکتے، اس وقت اپنے امتحان کی تیاری نہیں کر سکتے۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، پھر اسے سننا۔ وَأَنصِتُوا، پوری توجہ ادھر لگا دینا، بالکل ٹوٹلی سائلنٹ ہو کر، بالکل خاموش ہو کے ساری توجہ ادھر لگا دینا جب قرآن تمہارے سامنے تلاوت ہو۔ لعلکم ترحمون، جب یہ کرو گے تو پھر اللہ کی رحمت تم پر نازل ہوگی، یہ نہیں کرو گے تو اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں بنو گے۔ اب قرآن چل رہا ہے، بہت زور کی آوازوں سے، جگہ جگہ، ہر تھوڑے دنوں کے بعد لاؤڈ اسپیکر کئی کلومیٹر تک لگے ہوئے ہیں، دکاندار اپنی دکانداری میں لگے ہوئے ہیں، کسی کو ضرورت سے فارغ ہونا ہے، لیٹرین میں بیٹھا ہوا ہے، حکم یہ ہے کہ ساری توجہ ادھر لگانا، بالکل سب کام چھوڑ کر۔ شوہر بیوی کے تعلقات بھی ہیں، کسی کو سونا ہے، کسی کو امتحان کی تیاری کرنی ہے، یہ سب منع ہو گئے۔ اس میں سے کوئی کچھ نہیں کرے گا، قرآن سنے گا۔ اگر 24 گھنٹے ہو رہا ہے تو 24 گھنٹے سنیے، سارے کام چھوڑ کر، پھر ورنہ اللہ کی رحمت نہیں آئے گی آپ کے پاس۔ اور اگر مجبور ہیں اور شریعت نے اجازت دی ہے کہ عام حالات میں تو آپ اپنے کاموں کو کر سکتے ہیں، تو پھر ان سب کا گناہ ان کو جا رہا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ جس وقت مجبور نہیں کیا ہے کہ اس وقت قرآن سننا پڑے گا تمہیں، اور اس وقت زبردستی سنایا جا رہا ہے، زندگی کے اور کام بھی ہیں۔ تو قرآن پاک کی ادب کا تقاضا جو ہے وہ تو یہ ہے کہ سارے کام چھوڑ کے اسے سنیے، اور نہیں سن سکتے زندگی میں دین نے اجازت دی ہے کہ تم اپنی زندگی کے اور دوسرے کام بھی انجام دو۔ تو پھر اس وقت کا سارا گناہ ساری بستی کا ان لوگوں کو جو یہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں، اسے خوب جانتے ہیں کہ گناہ ہے یہ۔ عوام تو نہیں جانتے نا، اس لیے کہ عوام کو روکا ہوا ہے کہ قرآن مت پڑھنا، ترجمہ تو بالکل مت پڑھنا، تو عوام نہیں جانتے، یہ کرنے والے جانتے ہیں۔ پھر جانتے ہیں کہ پوری بستی کا گناہ آ رہا ہے اپنے اوپر، پھر بھی کروا رہے ہیں، اور کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے اپنے مفاد ہوں گے، وہ جانے، اللہ کو حساب ان کو دینا ہے کیوں کر رہے ہیں، لیکن جانتے بوجھتے کر رہے ہیں۔ اور وہ لوگ ہیں جو آپ کے یہاں دین کے ذمہ دار کہلاتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بڑے کہلاتے ہیں، خوب جانتے ہیں کہ گناہ پھر ہوتا ہے، سخت گناہ ہے، چھوٹا نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ جس جگہ قرآن شریف اگر چل رہا ہے، وہاں سے اس مسجد کے باہر اگر ہلکی پھلکی آواز جا رہی ہے، تھوڑی بہت چلی جائے تو چلی جائے، لیکن 3 محلوں میں نہیں جانی چاہیے۔ یہاں بیٹھ کر جتنا سب لوگوں کو آواز پہنچ جائے، اتنی زور سے ہو، تو پھر سب لوگوں، جب وہاں تک پیچھے تک لوگ ہیں تو تھوڑی سی دروازے تک بھی پہنچ جائے گی۔ اس سے زور سے اگر قرآن کی آواز جا رہی ہے تو پھر وہ منع ہے۔ دوسرے نمبر پر، اب یہ عقلی بات ہے، کامن سینس، کہ احترام دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کے بعد کس کا ہوگا؟ یہ تو آپ میں سے ہر ایک کس کا جواب دے دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر تذکرہ ہوگا تو دوسرے نمبر پر احترام اس کا قرآن کے بعد۔ تو پھر دوسرے نمبر پر گناہ اس سے کچھ کم، لیکن کہ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو نعتیں ہوتی ہیں وہ ہے گناہ جو سارے شہر میں جاتی ہیں، اتنی اس کا بھی احترام واجب ہے۔ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے تو آپ توجہ دیجئے، نبی کا ذکر ہو رہا ہے تو ادھر توجہ دیجئے سارے کام چھوڑ کر۔ تو اس سے تلاوت قرآن پاک کے بعد دوسرے نمبر پر گناہ جو ہے وہ نعتوں کا ہونا ہے، اور تیسرے نمبر پر اس سے کچھ کم جو ہے پھر اور دوسری دینی باتیں۔
یہ بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ دین کی بات ہو رہی ہے، توجہ دیجیے. تو یہ سارا گناہ سمیٹ رہے ہیں صبح سے لے کے رات تک، اس کے بدلے انہیں کچھ نفع پہنچ رہا ہے جو لوگ کروا رہے ہیں. تو براہ راست گناہ ہے، قرآن کے حکم کے مطابق گناہ ہے، اور ساری بستی کی صحت، خود ان سمیت اپنی سب کی صحت کے ساتھ میں خالی معمولی چھیڑ چھاڑ نہیں ہے، یہ تو فساد ہے پورا، کہ لوگ دماغی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، آنتوں کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، سر کے درد میں، ہائپر ٹینشن کے اندر، بلڈ بی پی، یہ سب یعنی اور بھی اس کی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن اگر لگاتار تیز آوازیں ہوں، گھروں کے اندر کا لیول جو مقرر کیا ہے سائنٹسٹ نے، گھروں کے اندر جتنی آواز ہونی چاہیے وہ ہے 55 ڈیسیبل دن کے وقت اور 45 رات کے وقت. دیکھیے 10 ڈیسیبل سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے، کتنا کہ ابھی کہیں بازار میں کہیں شٹر اگر اٹھایا جا رہا ہے، گرایا جا رہا ہے، آپ کو یہاں بیٹھ کے کچھ نہیں معلوم. رات میں آپ کا دوسرے محلے کے اندر کوئی شٹر گرائے گا اگر رات کے وقت میں، اگر 2 بجے، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا یہیں آپ کے گھر کے باہر ہوا ہے. آواز تو اتنی تھی، ابھی قریب میں ہوگا تو آپ کو آواز نہیں سنائی دے گی. شور ہے اس وقت بہت، وہ آپ سن نہیں رہے، شور ہے ہر جگہ ہے، وہ شور لگاتار بیمار کر رہا ہے، لیکن وہ اس لیول کا ہے کہ اس کی آپ نے اپنے دماغ کو ٹرین کر لیا ہے اور عادت پڑ گئی ہے، اس شور میں وہ آوازیں نہیں آ رہی. جب وہ شور رک جاتا ہے تو آپ کو آتی ہیں، خالی صرف 10 ڈیسیبل کم ہوتا ہے تو وہ آوازیں بہت دور سے آتی ہیں کہ جیسے گھر کے باہر ہی ہوا تھا. تو اتنا شور تو ہر وقت موجود ہے، اس کے اوپر پھر وہ ایکسٹرا وہ شور ہو جو جس کو 1 سیکنڈ کی بھی اجازت نہیں تھی، جس کی نہ اس جگہ کے لوگوں کو بھی اجازت، اس جگہ کے لوگوں کے لیے نقصان کی بات ہے اگر اتنی تیز آواز ان کو آ رہی ہے جو اندر ہے. باہر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ باہر کے لوگوں کو کیوں اس کے لیے بیمار کیا جائے. اور بیماری کوئی معمولی نہیں ہے، تو پوری زندگی جو ہے ایسا جیسے اس کی طرف کھسکتے چلے جا رہے ہیں موت کی طرف، اور طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو گئے. اس ایک خرابی اور ایک بیماری سے اذانیں ہوتی ہیں، اس کا لاؤڈ اسپیکر کا لیول جو اگر بہت سے ہارن نہیں لگائے جائیں، مسجد پر ایک لگائے اور اونچائی پر اگر لگا ہو، اس لیول پر نہیں لگا ہو، دکانوں کے لیول کے اوپر، کھڑکیوں کے لیول کے اوپر، اگر اونچائی پر لگا ہوا ہے تو اذانوں کی آواز جو گھروں کے اندر یا دکانوں کے اوپر آتی ہے وہ 100 ڈیسیبل، 100 سے 110 ڈیسیبل ہوتی ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اور 1 منٹ کے لیے ہوتی ہے. 100 سے 110 ڈیسیبل کی آواز کو 5 منٹ تک سنا جا سکتا ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. لیکن صبح سے رات تک اگر ہوتا رہے اور اس کا لیول 200 کا ہو، اسپیکر نیچے آ جائے، اور پھر وہ رات کے 12 بجے بھی ہو اور 1 بجے بھی، تو 12 اور 1 بجے تو پھر وہ باہر کے شور بند ہو گئے، پھر وہ اگر چلے گا تو اس کی سزا پورے سماج اور معاشرے کو ملتی چلی جائے گی اگر لوگ نہیں بولیں گے، اگر لوگ نہیں کھڑے ہوں گے. قانون تو ہیں موجود، لیکن وہ قانون ایسے ہیں کہ مذہب کے معاملے میں دخل نہیں دیتے. کہ لوگ کر رہے ہیں تو قانون ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ جہاں پر کوئی پروگرام ہو رہا ہے اس کے باہر نہیں جائے آواز. آپ کتنی زور کا اندر لگا سکتے ہیں، باہر تو لگا ہی نہیں سکتے. تو وہ سب ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کو نافذ نہیں کیا جاتا مذہب کے معاملے میں. کسی بھی شہر کی اتھارٹی بولتی نہیں، خاموش رہتی ہے کہ اس میں ان کے جذبات مجروح ہوں گے، عوام بھڑک جائیں گے یا بھڑکا دیے جائیں گے. تو سپریم کورٹ کو تو جانے دیجیے، لیکن اس پر تو عوام کو بھڑکنا ہی چاہیے کہ آپ کا ہر بچہ، آپ کے بچے جو ان کا ڈیولپمنٹ متاثر ہو رہا ہے، ان کی گروتھ متاثر ہو رہی ہے، ان کی زندگی برباد ہو رہی ہے لگاتار، خود آپ کی ہو رہی ہے. تو اس پر تو آپ کو سب کو اس سے زیادہ تو اس پر بھڑکنا چاہیے. سنتے رہیں گے، نقصان جو ہے وہ لگاتار اٹھاتے رہیں گے. اور ایک اور اس تعلق سے بات تھی، یہاں ہولی میلہ لگا ہوا تھا، قلعے میں گئے ہم نے، جا کر وہاں پر ان لوگوں کو مبارکباد دی، وہاں کے غیر مسلموں کو، ہندوؤں کو، ان سے گلے بھی ملے. ہم سے کہا گیا کہ اس کی تو دین میں اجازت نہیں ہے، آپ کو ہولی مبارک کہنے کی یا اس کے لیے گلے ملنے کی، اس پر مبارکباد دینے کی. دین میں اتنے ہم نے جو چیزیں دین کا حصہ نہیں تھیں وہ اتنی چیزیں دین کے اندر گھسا دی ہیں کہ دین کو بالکل ایسا تنگ کر دیا ہے کہ جو دین کا مقصد نہیں تھا. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا
الا ہلک المتنطعون الا ہلک المتنطعون الا ہلک المتنطعون، سن لو ہلاک ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے شدت اختیار کی، ہلاک ہو گئے جنہوں نے ہلاک ہو گئے جنہوں نے شدت اختیار کی۔ اصول دین کا یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا کرنا لازم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے کرنا لازم ہے، جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ان سے سب سے رکنا لازم ہے۔ درمیان میں بھی بہت سی چیزیں جس کا حکم دیا اور جس کا حکم نہیں، بعض چیزیں وہ جن کے معاملے میں خاموشی اختیار کی گئی، اسے شریعت میں مباح کہتے ہیں۔ مباح کا مطلب کوئی حرج نہیں۔ دین بڑا سخت ہو جائے گا کہ اگر جو کچھ انہوں نے کیا اس کے سوا آپ کچھ نہ کر سکیں، بہت سخت ہو جائے گا۔ یہ سختی ہمارے دین میں نہیں ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ جس سے روکا گیا ہے اس سے رک جاؤ، اس کے سوا سب جائز ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جو حکم دیا گیا اس کے سوا سب ناجائز ہے۔ اب سوال کیا جاتا ہے یہ فلاں کام صاحب اس کی دلیل کہاں ہے؟ صحابہ نے کب کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ آپ سوال نہیں کر سکتے، آپ یہ بتائیے منع کب کیا تھا؟ ہاں کچھ چیزیں براہ راست منع کی تھی، کچھ نکال لی جاتی ہیں اس میں۔ ہولی پہ پوجائیں ہوتی ہیں، دیوالی پر پوجائیں ہوتی ہیں۔ ہولی اس لیے مناتے ہیں کہ ان کا ایک قصہ ہے، وہ جھوٹا ہے یا سچا؟ وہ ایک ہے کہ ایک اچھا نیک خدا پرست ایک لڑکا تھا اور اس کو حضرت ابراہیم سے ملتا جلتا قصہ ہے۔ اس کے بہت کئی طریقے سے باپ راجا تھا اور باپ نے کئی طریقے سے ہلاک کرنے کی اور مارنے کی کوشش کی۔ وہ باپ کی بھی زیادتیوں اور ظلم کے خلاف تھا، پھر اسے آگ میں ڈال دیا، وہ آگ میں بھی نہیں جلا۔ اس کی بہن تھی وہ جل گئی، ہولیکا، وہ نہیں جلا۔ اب اس کی یاد میں وہ ہولی مناتے ہیں۔ وہ قصہ جھوٹا ہے یا سچا کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک آپ اگر حق کی جیت کے لیے اگر آپ کوئی یاد منا رہے ہو، اگر رام چندر جی کے جنگل جانے کسی دیوتا کے نہیں، ایک انسان ان کے اگر بنواس سے لوٹنے اور باپ کا حکم ماننے اور 14 سال جنگل میں رہنے کے بعد وہ واپس آتے ہیں، باپ کا حکم ماننے کے بعد 14 سال کے بعد اگر وہ خوشیاں مناتے ہیں، اسے دیوالی کہتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، جسے بنیاد اس کی حق کی باطل پر فتح، سچ کی جھوٹ پر فتح۔ وہ واقعہ ہماری نظر میں کوئی مستند نہیں ہے تو وہ مانتے ہیں، ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ اچھی بات ہے۔ اس کے ساتھ وہ اپنی پوجائیں کرتے ہیں، نہ اس پوجا میں شریک ہوتے ہیں، نہ اس پوجا کو ویریفائی کرتے ہیں، نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہر خوشی کے ساتھ ان کی اپنی ذاتی پوجائیں ہوتی ہیں، ہر خوشی کے ساتھ ہماری اپنی کچھ بندگی کے بہت سے مظہر ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی نماز پڑھی، اس کے ساتھ جو ان کی پوجائیں ہیں وہ ان کے ساتھ، لیکن جتنا حصہ وہ ہے ان کا، اس کا اظہار، اس میں بھی ہم اس خوشی کے اس اظہار میں بھی شریک نہیں ہوتے کہ رنگ لگائیں کسی کے یا رنگ لگوانے اپنی خوشی سے چلے جائیں۔ ہماری یہ امت بنیادی طور پر امت دعوت ہے۔ امت کے لیے پہلا لفظ یہ ہے کہ اخرجت للناس، تمہیں دنیا کے سارے انسانوں کے لیے لایا گیا ہے۔ یہ ان سے رابطے کا ذریعہ ہے، جتنی جگہ منع نہیں ہے وہاں پر ایک اچھے تعلقات پیدا ہوں، جہاں جو منع کیا گیا وہ نہیں کرنا چاہیے، تو شدتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اتنے حصے کے اندر شدتیں بعض اوقات اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ ہمیں بہت سی چیزوں کے مطلب نہیں معلوم ہوتے، الفاظ کے مطلب نہیں معلوم ہوتے۔ اب کبھی اس پر بھی تھی جن گن من ادھینائک جیا ہے، اب مسلمانوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو خالص توحید کا گیت ہے، خالص توحید، پیور جنتا جن گن۔ اب اتفاق سے شاید دنیا کے اندر اکیلا ملک ہے ہندوستان کہ جس کا نیشنل اینتھم 85% کو اس کا مطلب نہیں معلوم، 85% کا۔ یہاں زبانیں اتنی بولی جاتی ہیں، ایک بہت کم علاقے کی ایک زبان ہے، اس میں ہے، تو اس لیے اس کا مطلب نہیں معلوم۔ جنتا اور گن سارے لوگ، من ادھینائک اس کا جو چلانے والا مالک، جو سب سے بڑا اس کا ہے، جے ہو اس کی جے ہو، جو بھارت کے بھاگیہ کا ودھاتا ہے، بھارت کی تقدیر کا، یہ پورا کی جتنا ہے سارا کا سارا توحید کا ہے۔ اب اسے کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ تو فلاں کی تعریف میں لکھا تھا، لکھنے والا کہہ رہا ہے نہیں لکھا تھا، ان کی تعریف میں نہیں لکھا تھا، تو اب یہ تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو اس کو ہٹا کر، یہ الزام وہ لوگ لگاتے ہیں جو اس کو ہٹوانا چاہتے ہیں اور ہٹا کے وندے ماترم لانا چاہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فلاں کی تعریف میں لکھا تھا، اس کے علاوہ کوئی، وہ خود جنہوں نے لکھا تھا ٹیگور، انہوں نے کہا نہیں، بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں۔
میں معنوں کی بات کر رہا تھا، مطلب کی اردو زبان کے اندر آپ مادر وطن بولتے ہیں، اردو زبان کے اندر مادر وطن کے اوپر نظمیں ہیں، بہت اشعار ہیں. پاکستان میں تو بہت عام ہے یہ لفظ، مادر وطن زندہ باد. اگر بھارت ماتا کی کوئی جے کہتا ہے تو اس سے زیادہ مختلف کچھ بھی نہیں. 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں میں بھارت نام کی کوئی دیوی نہیں. آریہ سماج دیوی دیوتاؤں کے سخت مخالف ہے، وہ بھی کہتے ہیں اس لیے کہ دیوی دیوتا ہوتی تو وہ نہیں کہتے. سکھ بھی کہتے ہیں، سکھ تو بہت مورتی پوجا کے سخت خلاف ہے. اردو میں بولا جاتا ہے مادر وطن، مادر علمی بولا جاتا ہے، درسگاہ کو کہتے ہیں جہاں پڑھا. مادر علمی جس اسکول میں پڑھا، گیان ماتا. اب اسے میں اس میں کہوں گا مادر تو ماتا ہی کہیں گے نا اس میں ہندی میں، یا ماتا آتے ہی دیوی ہو جائے گی، مادر سے دیوی نہیں بچے گی. جو دیویاں ہیں ان کی فکس ہیں جن کی پوجا کرتے ہیں. مادر وطن گیان ماتا، مادر علمی کہتے ہیں، مادر علمی و گیان ماتا. مادر گیتی جگت ماتا. یہ سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جنہوں نے کہا کہ کہنا ہوگا، یہ ان کی ایک ذہنیت ہے. انہوں نے 50 سال تو جھنڈا اپنے آفس پر نہیں لگایا، پورے 50 سال. جن کے پاس سے یہ بیان آ رہے ہیں کہ یہ کہنا ہوگا سب کو، انہوں نے کانسٹیٹیوشن اور دستور کی مخالفت کی. 1952 میں صرف ایک دفعہ لہرایا تھا جھنڈا اپنے ہیڈ آفس پر RSS میں. وہ بھی جب وہ جیل سے نکلے تھے گولوالکر تو یقین دہانی کرا کے نکلے تھے کہ اچھا ہم اسے مانیں گے اب جھنڈے کو، ورنہ جھنڈے کو نہیں مانتے تھے، اس ترنگے کو. تو 1901 دفعہ، پھر اس کے بعد تو روک دیا. اب 2002 میں اس کے بعد کچھ پالیسی اندر بدلی کہ اب ہمیں، تو اب کہہ وہ رہے، ڈیمانڈ ان کی آ رہی ہے کہ یہ کہنا پڑے گا. کچھ اشارہ ایسے جیسے مسلمان جو ہے وہ نہیں کہیں گے اور مسلمانوں کو بھڑکا دیں گے، بھڑک جائیں گے اس سے. اب بھڑک گئے بعض جگہ، انہوں نے کہا ہمارے گلے پہ چھری چلے گی تب بھی نہیں کہیں گے. تو بات یہ کہ یہ بھی ایکسٹریم ہے، وہ بھی غلط ہے جن کی ڈیمانڈ ہو کہ تمہیں کہنا پڑے گا. بھئی وطن کی محبت تو اس میں ہے، فطرت میں ہے. اسلام دین فطرت ہے. میں آج جس گھر کے اندر رہتا ہوں اس میں میری پیدائش نہیں ہوئی تھی. انٹیریئر میں ایک محلہ ہے یہاں پر جہاں میں پیدا ہوا تھا، اسی شہر میں. اب ادھر کبھی نکلنا بھی نہیں ہوتا، وہ کرائے کا گھر تھا. یہاں سارے آرام کے سامان ہیں، بہت زمین کی بہت ویلیو ہے. وہ کرائے کا گھر تھا، اور میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کیا کیا ہم کرتے تھے اور کیسے رہتے تھے. آج بھی کبھی اگر 2-3 سال کے بعد کبھی اتفاق سے ادھر سے گزرنا ہوتا ہے ان گلیوں میں سے، تو میں نکل کر جا نہیں پاتا، میرے قدم رک جاتے ہیں. رک کر بہت دیر دیکھتا رہتا ہوں اسے کہ جب میں 10 سال تک کی عمر کا تھا تو یہاں کیا 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 تھا. کیا اس جگہ سے محبت باقی ہے؟ آج اپنا نہیں تھا لگی، تب بھی باقی ہے. لوگ یہاں سے باہر چلے جاتے ہیں، ان کی نسلوں میں نہیں ہے، لیکن وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کو اپنے گاؤں کی گلیاں یاد آتی ہیں. یہ فطرت میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو غار ثور پر کھڑے ہوئے، 3 دن تو غار ثور میں رہے. اس کے بعد 3 دن بعد جب مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو اس پر کھڑے ہوئے، مکے کی طرف منہ کیا، کہا ہے میرے شہر میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا، میری قوم اگر مجھے زبردستی نہیں نکالتی. محبت ہی تو تھی نا. یہ سب میں ہے، یہ نیچر میں ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے ان کا کہ تھی، اور بالکل صحیح تھی، اس میں فطرت میں ہے. تو ہم وطن پرستی کی بات نہیں کرتے، پوجا نہیں کرتے. اس کو جس نے پیدا کیا، اس زمین کو جس نے پیدا کیا، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں. لیکن مادر تو محاورے کی زبان میں اردو میں بھی بولتے ہیں، اس سے وہ دیوی نہیں بنتی، اس سے پوجا نہیں ہوتی. لیکن وطن کی محبت تو فطرت میں ہے. اور یہ فطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ہوا کہ حدیث بھی ایک مشہور ہو گئی تھی، حالانکہ حدیث نہیں ہے، کہ وطن کی محبت ایمان کا جز ہے. حب الوطن من الایمان، وہ کہ ایمان کا ایک حصہ ہے. اس پر پھر علماء نے اتنی پھیلی عربوں میں کہ اس کے بعد عربوں میں اس کی پھر انہوں نے، ایک بڑے اسکالر ہیں طحاوی، انہوں نے تحقیق کی کہ نہیں، ان لفظوں میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ایسی کوئی بات. لیکن انہوں نے کہا مانن یہ بات بالکل درست ہے، معنی کے اعتبار سے بالکل درست ہے، ہمارے دین کے لحاظ سے ان لفظوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا، ورنہ مانن درست ہے کہ ایمان کا حصہ ہے. یہ بات پھر جنہوں نے تحقیق کی انہوں نے کہا. اس شہر کے سارے لوگوں کے لیے قانون ایک، لیکن
ساری شہر کے سارے مرد برابر، ساری عورتیں برابر قانون میں، لیکن آپ کے اوپر جتنا آپ کی والدہ کا حق ہے اتنا باقی عورتوں کا نہیں۔ قانون میں سب برابر ہیں، آپ کے اوپر حق آپ کی والدہ کا زیادہ ہے، دوسری عورتوں کا اتنا نہیں ہے۔ آپ کے والد کا حق زیادہ ہے، دوسرے مردوں کا اتنا نہیں، قانون میں سب برابر ہے۔ قانون آئے گا تو آپ کو اپنے والد اور ان کے برابر کا کرنا پڑے گا سلوک، ذاتی ان کا حق آپ کے اوپر زیادہ ہے، محبت کا سلوک، احترام، دل نہیں دکھانا۔ پڑوس سارے شہر کے لوگ، سب لوگ جو ہے سب آدم کی اولاد ہیں، ایک خون ہے، لیکن آپ کے پڑوسی کا حق آپ کے اوپر زیادہ ہے۔ یہ تو خون کی بات تھی۔ خون کی بات یہ تھی کہ زکوٰۃ اگر آپ رشتہ داروں کو دیں گے تو اجر زیادہ ہے، اگر غریب رشتہ داروں کو دیں گے تو اجر زیادہ ہے۔ اس لیے کہ اسلام نے قربت کے قریب ہونے کے حق رکھے ہیں، اور صرف خون کی قربت نہیں، جغرافیکل اس کی قربت کے بھی، پڑوسی کے اتنے حقوق بیان کیے، پڑوسی کا مطلب 40 گھر تک چاروں طرف، پڑوسی کے اتنے حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے کہ صحابہ کہتے تھے کہ ہم سمجھ رہے، بس ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ حکم آنے والا ہے کہ وراثت میں بھی حصہ دیا جائے گا، اتنے حقوق بیان، اتنے زیادہ ہمیں تاکید کرتے تھے۔ تو اب سارے شہر کے لوگ برابر، ساری دنیا کے انسان ایک ماں باپ کی اولاد، لیکن پڑوسی کا حق آپ کے اوپر جتنا ہے اتنا آپ کے محلے والوں کا، وہ آپ کے پڑوسی ہوئے نا، دوسرے محلے والوں کا اتنا حق نہیں ہے آپ کے اوپر۔ اس اصول کو آگے بڑھا لیجیے قربت کے، آپ کے شہر والوں کا آپ پر جتنا حق ہے اتنا دوسرے شہر والوں کا نہیں ہے، آپ کے صوبے والوں کا جتنا حق آپ پر ہے اتنا دوسرے صوبے والوں کا نہیں ہے، اور آپ کے ملک والوں کا جتنا حق آپ پر ہے اتنا دوسرے ملک والوں کا نہیں ہے۔ بات حق کی آئے گی کہیں تو ہم حق بات کہیں گے۔ اگر کہیں ہندوستان نے کسی جگہ کوئی ایسا کام کیا ہے کسی جگہ پر جہاں حق ہے، تو وہ سرکار کی غلطی ہے، سرکار پر تنقید بھی کریں گے کہ ناحق ہے، نہیں کرنا چاہیے، اور یہاں تو تنقید کی آپ کو اجازت بھی ہے۔ مسلمانوں کی میجورٹی کے دنیا کے زیادہ تر ملک ہیں، وہاں اجازت بھی نہیں ہے، تنقید کی اجازت تو بہت دور کی بات ہے۔ 8-10 لوگوں کو ایک جگہ کہیں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اگر ایک دن تو بیٹھ گئے، اگر کئی دن چپل جوتے باہر نظر آنے لگے، اس لیے کہ گھر میں اندر لے کر نہیں جاتے، باہر اتار کر جاتے ہیں۔ جتنے عرب ممالک ہیں، اگر جوتے چپل اگر 2-3 دن نظر آ گئے، یا کسی خاص دن کے، یہ فلاں دن جمعے کے دن یا بدھ کے دن یا جمعرات کے دن یہ چپل جوتے نظر آتے ہیں بہت سے یہاں پر، تو چھٹی ہو جائے گی، پکڑے جائیں گے۔ اس کی بات تو جانے دیجیے کہ وہاں کیا بات کر رہے تھے، یہ سب بات کیے پہلے تو قانون نافذ ہو جائے گا، اتنی بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں اگر حکومت نے کوئی غلط قدم کیے جو حق کے خلاف ہے تو اس پر اعتراض کرنے کا حق ہے، اور اس کی مخالفت کرنی چاہیے، لوگ کرتے ہیں، یہ وطن کی محبت کے خلاف نہیں ہے یہ بات، لیکن یہ فطرت میں ہے، تو ہم ان پر ایسی باتوں پہ کیوں چڑھا کریں؟ یہ ایک پہلو ہوا، اور یہ دوسرا پہلو ہوا کہ ہمیں تو ان کے حق کا پیغام پہنچانا ہے، ان سے رابطے رکھنے ہیں، اس میں وہ ساری چیزیں اس ساری حد تک جا سکتے ہیں، جانا چاہیے، جا سکتے نہیں ہیں کہ جہاں دین نہیں روک رہا، جہاں شرک درمیان میں نہیں آ رہا۔ ان کے اس تہوار کو منانے کی بنیاد شرک نہیں ہے، یہ شرک تو بات کو الگ سے اس کے اندر اپنے اس سارے حصے کے اندر شام کو پوجا بھی کرتے ہیں، وہ اپنے روٹین میں شامل کر لیتے ہیں، لیکن اس واقعے کی بنیاد جس کی وجہ سے وہ رکھتے ہیں اس میں کہیں شرک شامل نہیں، جس پر ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں، ان سے آگے کے رابطے رکھنے دیتے ہیں۔ یہ سختیاں نہیں آئے سے دوری، ہمیں دور تھوڑی رہنا ہے، ہمیں ملنا ہے، تعلق رکھنا ہے، اس لیے تعلق رکھنا ہے کہ ہمیں ان کے لیے نکالا گیا ہے، ان کے لیے لایا گیا ہے، ہمیں صرف اپنی نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں لایا گیا۔ اللہ تعالیٰ دین کی فہم عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے، سب ایکسٹریم جتنی بھی انتہائیں ہیں ان سے ہمیں بچائے، اور لوگوں کا ہمیں ویل وشر بنائے کہ ہم سے سب کو فائدہ پہنچے، اس سائیکی اور اس نفسیات سے نکلیں کہ جہاں پر ہر چیز محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دین کے 2 ٹکڑے ہو گئے، دین تو بہت مضبوط ہے، دین کا علم نہیں ہے، آپ تو علم حاصل کرنے سے روکتے ہیں، پڑھ مت لینا قرآن، ترجمے سے تو ہرگز مت پڑھنا، ویسے پڑھنا۔ لفظ تلاوت کے معنی بتاؤں میں آپ کو، تلاوت کے معنی یہی سمجھتے ہوں گے، قرآن خوانی کے جو مقابلے ہوتے ہیں، تلاوت کے مقابلے ہوتے ہیں، بڑی اچھی اچھی آواز میں اس میں پڑھے جاتے ہیں۔ تلاوت کے معنی کے اندر شامل ہے پیچھے چلنا، اتباع کرنا، پیروی کرنا، یہ معنوں میں اس کے عربی زبان کے اندر لفظ میں شامل ہے تلاوت میں، خالی پڑھنا نہیں۔ اس سے روکتے ہیں جو لوگ روکتے ہیں آپ کو
وہ ان میں شامل ہیں جس کے لیے قرآن نے کہا یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے کی طرف جانے سے آپ کو روکتے ہیں۔ پھر وہ اپنی کمائیوں کے لیے آپ کی صحتیں بھی برباد کرتے رہیں گے، اپنی کمائیوں کے لیے آپ کو اس کو اجر بنا کر بھی پیش کرتے رہیں گے، آپ گناہ گار بھی بنتے رہیں گے اور آپ اپنی صحت بھی برباد کرتے رہیں گے، ان کی تجوریاں بھری اگر قرآن نہیں جانیں گے۔ یہ تو روز کے مسائل کا حل ہے، ہمارے روزمرہ کے مسائل کا ہے کہ ہمیں کیسے کیسے نقطے ہمیں دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند سمجھدار چیزوں کے جاننے والے آپ ہوں گے اگر قرآن کو جاننے والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی میں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا و فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد۔